والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ آج میں بتاتی چلوں کہ جب رب العزت قیامت کے دن ہم سے حساب لے گا، میرے پیارے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا حساب ہوگا ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو شہید ہو گیا تھا۔ اسے لایا جائے گا، اللہ رب العزت اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا، اور جب ان نعمتوں کو پہچان لے گا تو اللہ رب العزت اس سے پوچھے گا تم اس کے بدلے میں کیا عمل کیا؟ تو وہ جواب دے گا میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، یہاں تک کہ میں رتبہ شہادت یعنی مرتبہ شہادت پر فائز ہوا۔ اللہ فرمائے گا تم نے جھوٹ کہا، تم نے جنگ اس لیے کی تھی تاکہ یہ کہا جائے کہ یہ بہادر آدمی ہے، تو وہ کہہ دیا گیا۔ پھر اس کے بارے میں اللہ رب العزت حکم دے گا تو اسے چہرے کے بال گھسیٹ کر، اللہ معاذ اللہ معاف کرے، کہ اسے چہرے کے بال گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ہم اکثر دکھاوا کرتے ہیں پیارے مسلمانوں، جو دکھاوا کرتا ہے رب کو وہ بندہ پسند ہی نہیں ہے۔ ابھی رب نے فرما دیا کہ شہید کا رتبہ سب سے بلند ہے، اور جس نے دکھاوے کے لیے جنگ کی اس کا قیامت کے دن یہ حساب ہوگا، اس کا قیامت کے دن یہ حالت ہوگی کہ اسے چہرے کے بال گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کبھی دکھاوا نہ کرو، تمہارا دکھاوا کام نہ آئے گا، بلکہ اگر تم تقوی رکھ کے اپنے رب کی راہ میں جہاد کرو تو رب تمہیں سب سے اعلیٰ رتبہ عطا فرمائے گا۔ جس نے علم حاصل کیا، پھر وہ شخص آئے گا جس نے علم حاصل کیا اور اس کی تعلیم دی اور قرآن پڑھا، اسے لایا جائے گا، اللہ رب العزت نے اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا۔ جب وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا تو اللہ پوچھے گا تم نے ان کے بدلے میں کیا کیا ہے؟ اور جو بدلے گا کہ علم حاصل کیا ہے، وہ پھر کہے گا میں نے اس کے بدلے علم حاصل کیا ہے، اس کی تعلیم دی ہے، تیری رضا کے لیے قرآن پڑھا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا تم نے غلط کہا، تم نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ یہ کہا جائے تم ایک عالم ہو، قرآن اس لیے پڑھا تاکہ یہ کہا جائے کہ یہ قاری صاحب ہیں، تو وہ کہہ دیا گیا، تو نے کہلوا لیا اور وہ کہہ دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں حکم دے گا اس کو چہرے کے بال گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آج کل ہم نیت یہ رکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو ڈالیں گے، ہم اپنی بچی کو ڈالیں گے، عالمہ فاضلہ کہلائے گی، حافظہ کہلائے گی، پھر ہم گھر میں مہمان ہو یا خود بھی ہوں، ہم اسے یہ اس کا نام کہہ کر نہیں پکارتے، بلکہ ہم اسے یہ کہہ کر پکارتے ہیں حافظہ یہ کرو، عالمہ وہ کرو، باجی یہ کرو۔ ارے مسلمانوں، کیا ہے اگر ہم خدا کے لیے علم سیکھ رہے ہیں پھر خدا کے تقوی پرہیزگاری کے ساتھ سیکھو، نہ کہ دنیا کو دکھانے کے لیے سیکھو۔ جب نیت ہی ہم یہ رکھتے ہیں کہ ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں تو وہ کام کامیاب ہی نہیں ہوتا، اور جب ہم بچہ ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں کہ قاری صاحب بنے گا، بچوں کو آگے پہرائے گا، بچوں کو آگے پڑھائے گا اور قاری صاحب کہلائے گا، مفتی صاحب کہلائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ تیسرا وہ شخص ہوگا جسے اللہ رب العزت نے کشادگی یعنی کشادگی عطا کی ہو اور ہر طرح کا مال عطا کیا ہو، اس شخص کو لایا جائے گا، اللہ رب العزت اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا، اور جب وہ پہچان لے گا تو اللہ دریافت کرے گا تم نے اس کے بدلے میں کیا کیا ہے؟
وہ شخص جواب دے گا جس بھی طریقے سے مال کو خرچ کرنا تجھے پسند تھا میں نے ہر اس طریقے سے تیری رضا کے لیے خرچ کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا تم نے جھوٹ کہا، تم نے ایسا مال اس لیے تاکہ یہ کہا جائے کہ یہ سخی آدمی ہے اور وہ تو کہہ دیا گیا۔ اللہ رب العزت بھی اس کے بارے میں حکم دے گا تو اسے چہرے کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ہم لوگ جس کے پاس زیادہ کشادہ مال ہو، پیسہ ہو، جب لوگ ہمیں چودھری کہتے ہیں، سخی کہتے ہیں، مالدار کہتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود کسے منع کرے نہیں، یہ رب نے مجھے مال عطا کیا ہے، یہ رب نے مجھے سخی کیا ہے اور یہ رب ہی ہے، جب چاہے وہ لے لے اور جب چاہے یہ دے دے نہیں، بلکہ ہم دکھاوا کرتے ہیں، اونچے اونچے محلات بناتے ہیں گھر میں کھانے کے لیے، پینے کے لیے، کپڑے استری کرنے کے لیے، ہر قسم کے کام کے لیے ہم نے نوکرانیاں رکھ لی ہوں تاکہ جو بھی باہر سے ہمارے گھر آئے وہ دیکھے اور ہمیں کہے کہ یہ آدمی کتنا امیر ہے۔ ارے لوگوں، یہی وہ شخص ہے جو قیامت کے دن جو عذاب کے مستحق ہوں گے، انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پیارے مسلمانوں، کبھی دکھاوا نہ کرو۔ ارے دکھاوے کا کام کرنے سے اچھا ہے تم وہ کام کرو ہی نہ۔ میرے رب نے فرمایا دکھاوا کرنے والا شخص خدا کو پسند نہیں ہے۔ ارے دکھاوا کیا کرو گے؟ اس دنیا میں دکھاوا کر لو گے، نہ تمہاری دنیا سنورے گی اور نہ تمہاری آخرت سنورے گی۔ اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچائیں تاکہ وہ لوگ جو ان باتوں سے انجان ہیں وہ بھی سمجھے۔ اللہ بالغ المبین۔